ہم نے ان کو کوشش کی کانٹریکٹ پہ ہائر کرنے کی، انہوں نے ریفیوز کیا، انہوں نے انکار کیا۔ ہم نے ہر ممکن کوشش کی کہ ہم کسی طریقے سے ان کو ری ہائر کریں، اسٹریٹ اوے ریفیوزل ملا۔ ہم اس وقت 7.5 لاکھ روپے شفا ہاسپٹل کو دے کے پھر بھی شارٹیج آ رہی ہے ادھر ڈاکٹرز کی۔ اب ایسے میں ہمارے پاس اینستھیٹسٹ ہے، وہ جاب کر رہا ہے، جو ہی فارغ ہوتا ہے وہ گورنمنٹ کی جاب پہ دوبارہ نہیں آتا، کیونکہ صرف جی بی میں نہیں، پاکستان میں پورے دنیا بھر میں اس کی شارٹیج ہے۔ نرسز لاکھوں کی تعداد میں پورے ملک میں شارٹیج ہے، بی ایس این کی نرسز 70 سیٹیں تھی کریٹڈ جب ہم آئے، اور اس میں سے بھی صرف 40 بھرتیاں تھیں، یعنی کہ 70 سیٹوں کی بھرنے کی ہماری کیپیسٹی نہیں تھی۔ ایسے میں ہم یہ دیکھ رہے تھے کہ ایک طرف ہمارے پاس ڈاکٹرز کی شارٹیج ہے، دوسری طرف جو تھوڑے بہت ڈاکٹرز ہیں وہ بھی ریٹائر ہو کے جا رہے ہیں۔ تو یہ امجد صاحب کی جو بات ہے، ہم نے اس کے اوپر بہت سوچا ہے، کیبنٹ میں سوچا ہے، اسٹیئرنگ کمیٹیز میں سوچا ہے، ڈاکٹر سے سوچا ہے۔ ہاں، پروموشن کی جہاں تک لیڈر آف اپوزیشن بات کر رہے ہیں، اس پہ ہوگا یہ اسپیکر صاحب کہ جس کی پروموشن فرض کریں 18 to 19 اگلے 2 سال میں ہونی ہے تو ٹھیک ہے، اس کی تھوڑی لیٹ ہوگی، لیکن اس کی اپنی سروس تھی۔ جو 19 میں اس کو اگر 6 سال ملنے تو اس کو 6 سال ہی ملیں گے، کیونکہ اس کی اپنی سروس بھی 65 ایئرز میں جا رہی ہے۔ اور یہ دنیا کے کئی ممالک میں، جہاں پر یورپ میں، یو کے اندر جو امپلائیز کی ریٹائرنگ ایج 65 سے میرے خیال میں آپ 70 ایئرز کر رہے ہیں، جہاں پر آپ کی ہیلتھ فیسلٹیز بہترین ہیں اور لوگوں کی حکومت ہے ہی چیلنجز کو، جب چیلنجز ہوتے ہیں، درپیش ہوتے ہیں، تو اس میں ہم کریں۔ اور الگ جو کیڈر کرنے کا امجد صاحب کو بہت اچھے طریقے سے پتہ ہے، بلکہ ان کی اپنی حکومت تھی جب وفاق نے جی بی سے اختیارات اٹھائے کہ آپ گریڈ 1 بھی کریٹ نہیں کر سکتے، تو ہم نے جو کچھ کرنا ہے یہ اسی پوسٹوں کے اندر کرنا ہے۔ ہم اپنے حکومت میں 1500 سیٹیں لے کے ہیں، جو آپ 5 سالوں میں نہیں لا سکیں۔ ہم نے اب چیز یہ ہے اسپیکر صاحب کہ یہ ہماری اشد ضرورت ہے، اور ڈاکٹر سب اس کے اوپر انتظار میں۔ ہماری اسٹیئرنگ کمیٹی میں ڈاکٹرز کے ساتھ بھی کنسلٹیشن ہے، اور سب سے امپورٹنٹ حکومت کی ضرورت ہے۔ جو ایک ڈاکٹر ہے وہ گورنمنٹ سرونٹ ہے، ہم نے سروسز لینی عوام کے لیے۔ آج ہم نے تمام ہاسپٹلز آپریشنلائز کیے ہیں، تو ہمیں جو لیڈر آف امید ہے کہ لیڈر آف اپوزیشن کے سوالات کا جواب مل گیا ہوگا کہ یہ آلریڈی پروسیس ہوا ہے، اور اس کے علاوہ ہمارے پاس حل نہیں ہے کہ ہم ڈاکٹرز کو ریٹین کریں۔ تو میری ہاؤس سے بھی ریکویسٹ ہے اور آپ سے بھی ریکویسٹ ہے اس کے اوپر ووٹنگ کریں۔ اور یہ اتنا ارجنٹ ہے کہ ہم نے جو ڈاکٹرز پچھلے 3 4 6 مہینوں میں ریٹائر ہوئے ہیں، ان کی پینشن ابھی ہم نے پروسیس نہیں کی ہے، تاکہ جلد از جلد یہ پروسیس ہو جائے اور ان کو ہم ریٹین کریں۔ تو آپ ووٹنگ کی طرف اگر ووٹنگ نہیں ہوتی ہے یار، رکھ دیں اس کو ووٹ کرنے کی، اس کے اوپر بات کریں، ہم جواب دیتے ہیں۔ جو بھی ڈی ایچ او ہے وہ ڈاکٹر ہوگا، ایم بی بی ایس کا سرٹیفکیٹ ہوگا۔ آپ نے اگر اعتراض کرنا ہے تو اعتراض تو آپ اس پہ بھی کر دیں گے کہ پھر ڈاکٹر کو تم نے ڈی ایچ او کیوں لگایا؟ تو ڈی ایچ او پورے ملک بھر میں جہاں پر بھی ہوگا ڈاکٹر ہوگا۔ ہاں، اس پہ اگر اپوزیشن سمجھتی ہے کہ کہیں پر کسی ایک انڈیویجول کی سروسز زیادہ بہتر ہاسپٹل کے اندر یوٹیلائز ہو سکتی ہے، کوئی پرٹیکولر اسپیشلٹی کی، وہ ہمیں بتا دیں، نوٹ پوائنٹ آؤٹ کریں، ہم اس کو حل کر دیں گے۔ باقی پوسٹنگ ٹرانسفرز حکومت کا کام ہے، ہاں بالکل جلدی نہیں ہونی چاہیے، لیکن پوسٹنگ ٹرانسفرز حکومت کا کام ہے۔ میں اپوزیشن لیڈر اور جتنے اپوزیشن بینچز میں بیٹھے ہیں ان کو کہوں گا کہ اگر ان کو کوئی پوسٹنگ میں ہو تو ہمارے منسٹرز بیٹھے ہوئے ہیں، ہم بیٹھے ہوئے ہیں، ہمیں بتا دیں، ہم بالکل سننے کے لیے تیار ہیں۔ لیکن یہ جو فورم ہے نا جی، فورم، اس پہ ہم بھی بدتمیزی کر سکتے ہیں، ہم بھی بدتمیزی کر سکتے ہیں، ہم بھی تو تڑاف کر سکتے ہیں۔ ہر کوئی اپنے گھر سے کھانا کھا کے آیا ہوتا ہے، یہاں پہ کوئی کسی کا غلام نہیں ہے۔ تو اس فورم کی عزت رکھی جائے۔ یہاں پہ جو لوگ ہیں، ہمیں عوام نے الیکٹ کر کے بھیجا، بے شک ہمارے ڈفرینسز ہیں، ہماری آئیڈیالوجیز ڈفرینٹ ہیں،
آپ زرداری صاحب کی راہ پہ چلنے والے، ہم عمران خان کی راہ پہ چلنے والے ہیں، کوئی نواز شریف کی راہ پہ چلنے والا ہے، فرق ہے. لیکن ہم گلگت بلتستان سے لوگوں نے ووٹ دے کے دیا، یہاں پہ اگر لڑائی کر کے فیصلے کریں، ہاؤس آف بسم اللہ لڑائی کرتے ہیں. تو ہم آپ کی عزت کا خیال رکھنے کی کوشش کر رہے ہیں، تو پلیز ہمیں مجبور نہ کیا جائے اور ہمارے پاس اتنی گنجائش رکھی جائے کہ ہم آپ کی عزت کریں.